أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. محترم حاضرین کرام، انبیاء کرام کے قصص اور ان کی سیرت کے تعلق سے یہ پروگرام چل رہا تھا اور بہت سارے انبیاء کرام کے بارے میں گفتگو ہوئی. آخری نبی جن کے بارے میں ہمیں آج کے اس درس میں گفتگو کرنا ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور انشاءاللہ انبیاء کرام کی جو سیریز ہے اس کا یہ آخری درس انشاءاللہ آج رہے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آج گفتگو کرنی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ حصہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث کیا گیا تھا، اور اس وقت آپ متابعین کے اور مفسرین کے اکثر قول کے مطابق آپ 33 سال رہے، 33 ایئرس آپ اس دنیا میں رہیں. یہ ایک حصہ ہے آپ کی زندگی کا. آپ کی زندگی کا دوسرا حصہ وہ ہے جب آپ اس امت میں اس دنیا میں دوبارہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیے جائیں گے، اور وہ قیامت کے قبل ہوگا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس دنیا کی طرف نازل کیا جانا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے. اور بڑی نشانیوں کے تعلق سے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ایک سیریز چل چکی ہے، اور اس میں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت تفصیلی گفتگو کی تھی کہ جب آپ دوبارہ آئیں گے اس دنیا میں تو کیسے دجال کا مقابلہ کریں گے اور کیسے آپ اس دنیا میں عدل اور انصاف کو رائج کریں گے. وہ ساری باتیں گزر چکی ہیں. تو انشاءاللہ آج کے اس درس میں صرف پہلے حصے کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو شروع میں، یعنی جب آپ نبی بنا کر کے آئے تھے تو اس وقت آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے. ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں، اور پچھلے درس میں یہ بات گزری کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی. ان کی جو والدہ تھی امرأت عمران، جن کو کہا گیا عمران کی بیوی، انہوں نے نذر مانی تھی کہ ان کو بچہ ہو، بیٹا پیدا ہو، اور وہ اس بیٹے کو اللہ رب العالمین کے راہ میں وقف کر دیں گی. لیکن جب پیدائش ہوئی تو بیٹے کی جگہ پر بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا اللہ رب العالمین سے کہ اللہ میں نے بیٹا مانگا تھا لیکن بیٹی کی پیدائش ہوئی. واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ رب العالمین کو زیادہ معلوم ہے کہ انہوں نے کس بچے کو جنم دیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو بیٹا ہوتا ہے وہ بیٹی کے بالمقابل نہیں ہوتا. بیٹا اور بیٹی میں بہت فرق ہوتا ہے. میں نے بیٹے کو تیری عبادت کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی تھی، لیکن اللہ تو نے بیٹی پیدا کر دی. لیکن اللہ رب العالمین اس بیٹی میں ہی ایسے کارنامے دکھانے والا تھا جو بہت سارے بیٹوں میں نہیں مل سکتے. چنانچہ انہوں نے ان کا نام مریم رکھا اور اس وقت دعا کی انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں مریم کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو. چنانچہ شروع دور سے ہی، یعنی شروع وقت سے ہی حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں شیطان سے محفوظ رہے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے وقت شیطان اس کے کمر پر، کولہے پر کچوکا لگاتا ہے، یعنی ضرب مارتا ہے. جو بچے کا جو رونا ہے وہ ہماری شریعت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، وہ اسی شیطان کی مار سے ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، چیختا ہے، تو وہ شیطان کا ایک کچوکا ہوتا ہے، شیطان کی ایک مار ہوتی ہے اس کے پچھلے حصے پر. اور وہ شیطان یہ بتلانا چاہتا ہے کہ تیرے پیدا ہونے کے بعد سے ہی میں تیرے اوپر قابض ہوں، میں تیرے اوپر مسلط ہوں، میں تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، شیطان اس کو مارتا ہے. اور جتنے بھی بچے آج تک ہوئے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے سوائے مریم کے اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے. یعنی اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی، حضرت مریم علیہ السلام کی بھی
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی کہ شیطان نے ان کو کچوکا نہیں لگایا۔ تو شروع دور سے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو یعنی ماں کو اور بیٹے کو شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی گمراہیوں سے محفوظ رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین ان دونوں کو ایک مقام دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی وہ مقام دیا جو عام عورتوں کو نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، فرشتوں نے کہا آ کر کے، یعنی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیج کر کے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کا مقام بتلایا کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ یا مریم، اے مریم، فرشتوں نے آ کر کے کہا ان اللہ اصطفاکی، اللہ رب العالمین نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرکی، اور تمہیں پاک رکھا ہے، تمہیں پاکیزہ بنایا ہے، وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمام دنیا کی عورتوں پر تمہیں چنا ہے۔ بہت ساری عورتیں تھیں اس وقت، لیکن اللہ رب العالمین نے اس عظیم کام کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو چنا۔ تو یہ اللہ کا انتخاب تھا حضرت مریم علیہ السلام کے لیے۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ تمہیں ایک عظیم کام کے لیے چنا گیا ہے، یا مریم، تو اس لیے اے مریم اقنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، لہذا اپنے رب کی عبادت میں لگ جاؤ، رکوع کرو، سجدے کرو، جس طرح سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس طرح سے تم نماز پڑھو۔ یعنی اللہ رب العالمین جو تم کو مقام دینا چاہتا ہے وہ مقام کیسے ملے گا؟ اللہ کی عبادت سے ملے گا۔ چنانچہ آپ کو اللہ کی عبادت میں لگ جانا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر، آدمیوں میں باکمال لوگ بہت ہوئے، مردوں میں باکمال بہت ہوئے، انبیاء کرام جتنے بھی تھے سب مرد تھے، اور انبیاء کرام میں سے بھی اولو العزم حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب باکمال افراد ہیں، باکمال مرد ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمیوں میں، مردوں میں باکمال بہت ہوئے، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا قَلِيلٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا قَلِيلٌ، لیکن عورتوں میں کمال بہت کم عورتوں کو حاصل ہوا۔ ان میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا آسیۃ امرأۃ فرعون، ان میں سے ایک آسیہ ہے جو کہ فرعون کی بیوی تھی، جنہوں نے اسلام قبول کیا فرعون کے یہاں رہتے ہوئے۔ اور ان کا کمال کیا ہے؟ ان کا کمال یہ ہے کہ ان کی تربیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ان کی نظروں کے سامنے، اور انہوں نے ایک نبی کی پرورش، چاہے اسباب کیسے بھی رہے ہوں لیکن پرورش ان کے ہاتھوں اللہ رب العالمین نے ایک نبی کی، اور اس نبی کی پرورش ہوئی جس نے بعد میں چل کر کے فرعون جیسے ظالم کی حکومت اور بادشاہت کو ہی ختم کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ومریم بنت عمران، اور باکمال عورتوں میں سے مریم ہے جو عمران کی بیٹی ہیں۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ، اور ان باکمال خواتین میں سے ایک خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، اور ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت عورتوں کے درمیان ویسے ہی ہے جیسے کھانوں میں سرید کھانے کو فضیلت ہے۔ سرید کھانا عربوں کا یا اس وقت کا سب سے بہتر کھانا تصور کیا جاتا تھا، روٹی وغیرہ توڑ کر کے اس میں گھی ملایا جاتا تھا، اس میں گوشت ملایا جاتا تھا، سب سے بہتر کھانا اس کو سمجھا جاتا تھا۔ تو کھانوں میں جو مقام سرید کو حاصل ہے وہ مقام اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین میں دیا، اور انہی باکمال خواتین میں دوسری حدیثوں کو بھی سامنے رکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے یہ دو جو زوجہ ہیں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد میں علماء میں اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے افضل کون، یعنی ان دونوں کی اتنی بڑی بڑی فضیلتیں کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم ان دونوں میں کسی کو ایک دوسرے پر افضلیت نہیں دیتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی افضل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی افضل، ان کی افضلیت کے اسباب الگ، ان کی افضلیت کے اسباب الگ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر شروع اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا، ان کا تعاون کیا، ان کو تسلی دی، ان کو صبر کی تلقین کی، تو وہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سالوں میں آپ کے علم کو سیکھا، اور اس علم کو سیکھ کر کے لوگوں تک اس علم کو آگے پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کے بڑے روات میں سے، یعنی جن کی سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں ہم پڑھتے ہیں انہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، بہت زیادہ حدیثیں آپ پڑھیں گے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے روایت۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی الگ فضیلتیں ہیں، الگ محبت ان کو حاصل تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی الگ فضیلت ہے۔ تو یہ چار عورتیں ہیں، آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی،
اور مریم علیہ السلام عمران کی بیٹی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ خواتین میں باکمال خواتین. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اللہ رب العالمین نے ایک بڑا مقام حضرت مریم علیہ السلام کو دیا، اور وہ بڑا مقام جو دیا اسی کی ایک مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، جو اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ آپ ہمیشہ عبادت میں لگے رہو. تو حضرت مریم علیہ السلام ہمیشہ عبادت میں ہی لگے رہا کرتی تھی. اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت حضرت زکریہ علیہ السلام کرتے تھے، وہ ان کی کفالت میں تھی. ان کا سارے جو ضروریات تھے حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت زکریہ علیہ السلام پورے کیا کرتے تھے. اور بیت المقدس میں ایک خاص حجرہ تھا، ایک خاص کمرہ تھا جو حضرت مریم علیہ السلام کا تھا، وہ وہیں پر رہتی تھی. خواتین کے ساتھ مل بیٹھ کر کے بات کرنا یا دوسرے کاموں میں لگے رہنا یہ ان کا مقصد تھا ہی نہیں، اور ان کو اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا. ان کی والدہ نے جو ان کو پیدا کیا تھا مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس کے لیے وقف کرنے کی نظر سے پیدا کیا، تو ان کو وقف کر بھی دیا، ہمیشہ کے لیے ان کو وقف کر دیا، تو وہ اسی میں عبادت کیا کرتی تھی. تو حضرت مریم علیہ السلام کا ایک مخصوص کمرہ تھا، وہاں عبادت کرتی تھی. کبھی کبھار اپنی ضروریات کے لیے وہ باہر جایا کرتی تھی، جو ان کے انسان ہونے کے ناحیے سے جو ضروریات ہیں ان ضروریات کی تکمیل کے لیے باہر جایا کرتی تھی. تو اسی وقت اللہ رب العالمین نے ان کو ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی. اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے اسی صورت میں کیا. سورہ آل عمران میں فرمایا اذ قالت الملائکہ، فرشتوں نے آ کر کے کہا یا مریم، اے مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ، اللہ رب العالمین آپ کو ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے. بکلمۃ منہ، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک کلمہ ہوگا. کلمہ سے مراد کیا ہے؟ کلمہ سے مراد ہے کلمہ کن. کن کا معنی ہوتا ہے ہو جا، فکان، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کہہ دے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تخلیق معجزانہ طور پر ہوئی، معجزانہ طور پر تخلیق ہوئی، اور وہ کلمہ کن سے ہوئی، نطفے سے پیدا نہیں ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معجزانہ طور پر پیدا کیا کلمہ کن کے ذریعے سے. اس لیے فرمایا کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنے ایک کلمے کی. اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، ان کا نام کیا ہوگا؟ مسیح ہوگا، عیسیٰ ہوگا. مسیح بھی کہا جاتا ہے، عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے. مسیح کا معنی کیا ہے؟ مسح یمسح کا معنی ہوتا ہے پوچھنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کئی وجوہات علماء نے بیان کیے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ بیماروں کے جسم پر پوچھتے تھے، یعنی اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ بیمار شفا یاب ہو جاتے تھے، جیسا کہ ان کے معجزے میں معجزات کے ذکر میں بھی آگے انشاءاللہ آئے گا. تو اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے. دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے، مسیح الدجال بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح ہیں. لیکن جو دجال جو مسیح ہے وہ الگ معنی میں. دجال جو مسیح ہے اس کا معنی کئی معنی ہیں. ان معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے چونکہ اللہ رب العالمین نے دجال کے ایک آنکھ کو بالکل پوچھ دیا تھا، یعنی ایسا ہے کہ اس کے آنکھ کی جگہ ہی نہیں، تو پوچھی ہوئی چیز، پوچھی ہوئی جگہ، اس مناسبت سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے. اور دجال کو مسیح اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ مسح یمسح کا معنی سفر کرنا بھی ہوتا ہے. عربی کے جو ایک الفاظ ہوتے ہیں اسے کئی معنی ہوتے ہیں. تو مسح یمسح کا ایک معنی سفر کرنا بھی ہوتا ہے. دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا، پوری دنیا کا سفر کرے گا، اس لیے بھی اس کو مسیح کہا جاتا ہے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں آخر میں سلام پھرنے سے قبل اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، تو وہاں پر دجال کو مسیح کہا گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اللہ رب العالمین نے نام مسیح رکھا، عیسیٰ رکھا. اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہوں گے جو دنیا میں بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے. ومن المقربین، اور مقرب بندوں میں سے ہوں. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ایسے ہوں گے جو لوگوں سے بات کریں گے، بچپن میں بھی بات کریں گے، اور جب آپ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں گے تب بھی آپ گفتگو کریں گے. بچپن میں گفتگو کریں گے یعنی اس عمر میں بھی آپ گفتگو کریں گے جس عمر میں بچے بولنے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ معجزانہ طور پر گفتگو ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے ہونے والی تھی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ایسے ہوں گے کہ نیکوکار ہوں گے. جب حضرت مریم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائے گی، بشارت سنائے گی، تو آپ بالکل حیران اور پریشان ہوں گے، کیونکہ حیرانی پریشانی کی بہت بڑی وجہ تھی. ایک تو حضرت مریم علیہ السلام ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور جب کوئی انسان بہت زیادہ عبادت کرنے لگتا ہے تو لوگ اس کو منفی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، اس کے کیڑے نکالنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی غلطیاں پکڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں.
اس لیے جو انسان بہت زیادہ نیک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ محتاط بھی ہوتا ہے، بہت سارے کام چھوڑ دیتا ہے کہیں اس کی وجہ سے لوگ مجھے بدنام نہ کریں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام ہمیشہ عبادت میں رہتی تھی۔ اب اگر ان کی طرف سے ایک بچہ ہو رہا ہے، ان کے پیٹ میں ایک بچہ آ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسی بات ہونے والی تھی جس کی وجہ سے ایک فتنہ پھیل جائے اور لوگ آپ کو غلط طور پر دیکھنا شروع کر دیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام بڑی پریشان ہیں، انہوں نے کہا قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، کہ اے میرے رب مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی انسان نے آج تک چھوا بھی نہیں۔ اور سورہ مریم میں ہے کہ انہوں نے کہا ولم اکو بغیہ، میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں، تو مجھے بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرشتے کے ذریعے سے کہلایا کذالک یفعل ما یشاء، اللہ رب العالمین ایسے ہی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ رب العالمین کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے، کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی گئی، چنانچہ اس بشارت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں، کیونکہ ایک بہت بڑی چیز اور بہت بڑا معجزہ ظاہر ہونے والا ہے آپ کے ہاتھوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، لہذا آپ کو اپنی عبادت میں مصروف رہنا۔ حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف ہو گئی، اور چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو آپ کے پیٹ کے اندر پھونکا گیا، اور اس کا تفصیلی تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم کے اندر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، کہ ایک مرتبہ وہ اپنے خاص حجرے سے نکل کر کے ایک مشرقی جگہ پر، ایسٹ کے علاقے میں، بیت المقدس کے مشرقی علاقے میں آپ چلی گئیں۔ مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام چونکہ خاتون ہے، اور خاتون کو ہر مہینہ ان کو پیریڈس آیا کرتے ہیں، حیض آیا کرتا ہے، تو جب آپ اس حالت میں ہوتی تھیں تو آپ بیت المقدس سے نکل کر کے، مسجد کے احاطے سے نکل کر کے آپ ایک دوسرے کمرے میں جا کر کے رہا کرتی تھیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر گئیں، اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے اپنے آپ کو تنہا کر لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیجا۔ روح سے مراد یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام ہے، کہ ہم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے کی صورت میں نہیں آئے، پورے مکمل ایک انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں تنہا ہیں، اور ایک انسانی شکل میں کوئی شخص ان کے پاس آ رہا ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، جیسے ہی حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا وہ ڈری اور کہنے لگی کہ اے انسان، اگر تو متقی ہے، اگر تیرے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اللہ کا خوف ہے تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، یعنی تم میرے قریب نہیں آ رہا۔ ان کو لگا کہ یہ میرے ساتھ غلط کرنے کے لیے آیا ہے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، تو انہوں نے کہا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں، ایک فرشتہ ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیا، میں آپ کو ایک بہترین اور پاکیزہ اور صاف بچہ میں آپ کو عطا کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے آئے تھے وہ۔ قالت انا یکون لی غلام، پھر انہوں نے کہا، اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ انا یکون لی غلام، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہونے والا، یعنی آپ کچھ بھی کہیں یہ چیز طے ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے اور یہ ہو کر کے رہے۔ قال ربک هو علی ہین، اور فرشتے نے یہ کہا کہ آپ کے رب کا یہ فرمانا ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں۔ اور کیسے وہ مشکل چیز ہو سکتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی انسان کے پیدا کیا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ تو کسی ماں اور باپ کے ملنے کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی وہ بھی معجزانہ طور پر ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیدائش جو ہے وہ خواتین سے ہوتی، مردوں سے نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، ان کی پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا، احادیث میں ہے، اور پھر اس کے بعد عام انسانوں کو انہی آدم اور حوا سے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، بغیر باپ کے بھی میں پیدا کرنے پر قادر ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ کے رب کا یہ فرمانا ہے کہ ہوا علیہ ہین، یہ کام میرے لیے بہت آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی جانب سے آپ کے اوپر
رحم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مقام عطا کرنا چاہتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، تو فرشتے نے کہا کہ اب یہ جو معاملہ ہے یہ طے شدہ ہے اور یہ ہو کر کے رہنے والا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، چنانچہ دوسری آیات میں ہے کہ فرشتے نے آپ کے گریبان میں پھونک ماری، اور بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ آپ کے منہ کے ذریعے سے وہ پھونک جو روح کی جو پھونک تھی وہ پھونک ماری گئی، اور اس کے وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ فَحَمَلَتْهُ، چنانچہ آپ حمل سے ہوئی، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور جب آپ کا حمل ظاہر ہو گیا، بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ آنن فانن یہ چیز ہوگی، یعنی ادھر حمل ہوا اور ادھر پیدائش ہوئی، حالانکہ ایسا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو اکثر مفسرین نے اسی بات پر محمول کیا ہے کہ جیسے ایک نارمل بچے کی جو ڈلیوری ہوتی ہے 8 مہینے میں 9 مہینے میں، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی، تو حمل آ کر کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں ٹھہر گیا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، جب حمل کا وقت قریب آیا، یعنی وضع حمل کا وقت جب قریب آیا، بچے کے جننے کا وقت جب قریب آیا، تو حضرت مریم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور دور کہیں کسی علاقے میں چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور تنہا تھی، کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا، حالانکہ ایسے حالت میں دوسرے خواتین کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ تھی، اس لیے کسی اور کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ وہ جس دور مقام میں تھی وہیں پر آپ کو درد ذہ شروع ہوا، یعنی بچے کی ولادت کا جو درد شروع ہوتا ہے وہ درد شروع ہوا۔ اللہ نے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب وہ درد شروع ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کے پاس آ کر کے، یعنی کھجور کا جو جڑ ہوتا ہے وہاں پر آ کر کے آپ بیٹھ گئیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اور وہاں پر افسوس کرنے لگی، کہنے لگی کاش کی میں اس سے پہلے ہی مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھلا دی جاتی، یعنی مر جاتی اور مجھے لوگ بھول جاتے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ جو افسوس آپ نے ظاہر کیا اس کے دونوں اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو بچے کی ولادت کا جو درد ہوتا ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتا، اور وہ اس درد کا مرد حضرات تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا خطرناک درد ہوتا ہے، تو اس درد میں مبتلا تھی، اس وجہ سے بھی آپ نے یہ جملہ کہا۔ اور دوسری وجہ اس سے بھی بڑی یہ تھی کہ اب بچے کی ولادت ہوگی تو میں لوگوں کا مقابلہ کیسے کروں، لوگوں کا سامنا میں کیسے کروں گی، وہ ان کے ذہن میں چل رہا تھا کہ لوگ تو میرے اوپر تہمت لگا دیں گے، غلط باتیں میری طرف منسوب کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میں بھلا دی جاتی۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر ان کے نیچے سے کسی نے پکارا۔ نیچے سے پکارنے کا کیا مطلب؟ بعض مفسرین نے کہا کہ کسی فرشتے نے پکارا، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی آواز دی، یعنی پیٹ کے اندر سے ہی آواز دی۔ کیا آواز دی؟ اللہ تحزنی، کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے سارا انتظام یہاں پہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ حدیثہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ خاتون کے یا عورت کے صحت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے صحت کا خیال رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے صحت کا خیال بھی رکھا۔ اللہ نے فرمایا وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ جو کھجور کا جو تنا ہے، اب ظاہر ہے وہ موٹا تنا رہا ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو ہلاؤ، اور اس کو ہلانا بھی آپ کے لیے ممکن نہیں تھا، اور اس حالت میں خاص طور پر، لیکن یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ہلاؤ، یعنی آپ اس کو ٹچ کرو، اللہ رب العالمین آپ کے لیے کھجور وہیں پر میسر کر دے گا۔ وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور آپ کے اوپر گرنے لگیں گے اور یہ کھجور آپ کو کھانا ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے تو وہ سردی کا موسم تھا، اور سردی کے موسم میں کھجور نہیں ہوتے، کھجور جو ہوتے ہیں وہ گرمی کے موسم میں ہوتے، جب سخت گرمی ہوتی تب کھجور پکتے ہیں، اور گرمی کا ہی موسم ہے کھجور کے پکنے کا، لیکن یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک معجزہ تھا کہ اللہ نے سردی کے موسم میں بھی ایسے درخت سے جس میں کھجور کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے وہاں سے کھجور گرائے۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے ایسا کیا اور کھجور گرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا فکولی، کھاؤ، واشربی، اور پانی کا بھی وہاں پر انتظام تھا، پانی بھی پیو، وقرری عینا، اور سکون سے رہو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، یعنی سکون سے رہو۔ یہاں پر بعض اطباء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عورت حمل سے ہے تو دوران حمل بھی اس کو کھجور کا زیادہ استعمال کرانا چاہیے، کیونکہ کھجور کے اندر وہ طاقت ہے
جو کسی اور چیز کے اندر نہیں. ہم دوران حمل بھی اور حمل کے بعد بھی اگر خاتون کھجور کا استعمال کثرت سے کرے گی تو اس کے صحت پر زیادہ اثر نہیں پڑے گا. اور اس کی دلیل حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی اور پھل نہیں دیا. کچھ بھی اللہ رب العالمین ان کے لیے تیار کر سکتا تھا لیکن اللہ نے ان کے لیے کھجور کو تیار کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ کھجور کے اندر جو فائدے ہیں وہ عام چیزوں کے اندر نہیں ہیں. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. اب ولادت ہو گئی. اب ولادت کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ تھا کہ اگر کوئی مل گیا تو میں اس سے کیا کہوں گی. حضرت مریم علیہ السلام کے ذہن میں چل رہا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس کی ایک سبیل پیدا کی. کہا کہ اب اگر آپ کسی انسان سے ملاقات کرو, کسی انسان سے آپ کا سامنا ہو اور اگر وہ پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا, فقولی, تو آپ یہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, کہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے روزہ رکھنے کی, اور روزہ میں کیسے رکھ رہی ہوں کہ میں آج کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں. یعنی خاموشی کا روزہ, مون ورت جس کو بولتے ہیں. اور یہ خاموشی کا روزہ جو ہے وہ پہلی شریعتوں میں تھا. ہماری شریعت میں خاموشی کا روزہ نہیں ہے. ایک صحابی تھے, انہوں نے یہ نظر مان لی تھی کہ وہ بات ہی نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نظر جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. آپ کو نظر کا کفارہ ادا کرنا ہے اور آپ بات کیجیے. اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ہمارے لیے جائز قرار نہیں دیا, لیکن پہلی شریعتوں میں یہ چیز جائز تھی, مون ورت رکھنا, خاموش ہو جانا. تو حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ یہ کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ. چنانچہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی حالت جب کچھ ٹھیک ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے وہ اپنی قوم کے پاس لے کر کے آئی. قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. تو جیسے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے تو سارے لوگ کہنے لگے کہ اے مریم, یہ تم نے کیا کیا, یہ تم نے بہت برا کام کیا. لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابوک امرأ سوء, تمہارے والد تو اتنے برے آدمی نہیں تھے. میں نے ذکر کیا تھا پچھلے درس میں کہ آپ کے والد جو تھے عمران, وہ ان کے امام تھے اور بڑی عزت اور بڑا احترام ان کے دلوں میں عمران کے لیے تھا. اور جب عمران کی وفات ہو چکی تھی, حضرت مریم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کی تربیت کے لیے, ان کی کفالت کے لیے لوگوں میں اختلاف ہو گیا. اور اختلاف ایسا ہوا کہ بعد میں قرہ ڈالنا پڑا. قرہ اندازی کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا, اور تب جا کر کے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں حضرت مریم علیہ السلام آئے. تو اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ ما کان ابوک امرأ سوء, تمہارے والد تو بڑے نیک آدمی تھے. وما كانت امك بغية, تمہاری والدہ بھی جو تھی وہ بھی بدکار عورت نہیں تھی, وہ بھی بڑی نیک اور صالحہ تھی. تمہارے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ تمہارے ہاتھ میں بچہ آ گیا, حالانکہ انہوں نے تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا. یہاں پر جو یہ کہا یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, مفسرین میں اختلاف ہے کہ ان کو ہارون کی بہن کیوں کہا گیا. صحیح معنی یہ ہے کہ ہارون کی بہن حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہی کہا گیا, کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے اور انہی کی شریعت جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی تھی. میں نے بار بار ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں, تمام انبیاء کے لیے جو قانون تھا وہ توریت تھا. توریت کی وہ لوگ اتباع کیا کرتے تھے. اور اگر کوئی کتاب نازل ہوئی بھی کسی نبی کے اوپر, جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل بھی ملی, تو زبور اور انجیل یا اور صحیفے جو دیگر انبیاء کرام کو ملے وہ قانون نہیں تھے. ان صحیفوں کے اندر, ان کتابوں کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریف تھی. قانون توریت ہی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا. تو سارے لوگ نسبت اپنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف ہی کرتے تھے. تو اس انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ اے ہارون کی بہن, کیونکہ ہارون تو بڑے نیک تھے اور تم انہی کی طرف نسبت ہو, تمہارے والد بھی عمران انہی کی طرف نسبت تھے اور انہی کی شریعت پر عمل کیا کرتے تھے, تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ تم نے یہ غلط کام کیا. فاشارت الیہ, چنانچہ انہوں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا, مون ورت تھا ان کا, خاموشی کا روزہ تھا. حضرت مریم علیہ السلام نے بچہ جو گود میں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کی طرف اشارہ کر دیا. اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, تو ان لوگوں نے کہا یہ بچہ ہے اور یہ گود میں ہے, گود میں رہنے والا بچہ کب بولتا ہے, ہم اس سے کیسے گفتگو کر سکتے, وہ کیا بولے. تو وہ لوگ اسی کشمکش میں تھے اور اسی سوال و جواب میں تھے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر قوت گویائی عطا کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. کیا بولا انہوں نے, قال انی عبد اللہ, بچے ہیں
تصور اگر ہم کریں نا تو بہت بڑا واقعہ ہے دنیا کا، عالم کا، کہ ایک بچہ جو ابھی ابھی تولد ہوا، جو ابھی ابھی پیدا ہوا، اور وہ لوگوں کے سامنے بول رہا ہے، اور بول بھی کیا رہا ہے، بڑی عظیم بات بول رہا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور سب سے پہلا کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے عبداللہ کا نکلوایا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے، یعنی جو عیسائیوں نے بعد میں چل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا یا اللہ کا بیٹا قرار دیا، ان تمام باطل عقائد کی تردید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے جملے سے ہوتی، پہلے کلمے سے ہوتی ہے، جو پیدائش کے بعد جو پہلا کلمہ ان کی زبان سے نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ ہے، نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ کیا ہے، عبد اللہ ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ رب العالمین مجھے کتاب عطا کرے گا، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کرے گا، یعنی انجیل۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ رب العالمین مجھے نبی بنائے گا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور جہاں میں رہوں گا برکت ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ رب العالمین نے مجھے وصیت کی ہے ہمیشہ نماز پڑھتے رہنے کی اور ہمیشہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی۔ ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں گا، جب تک کہ میں زندہ رہوں گا، یعنی جب تک آپ اس دنیا میں رہیں گے۔ تو جب تک آپ اس دنیا میں رہیں گے تب تک آپ کو نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنی۔ یہاں پر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا گیا، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں آسمان میں بھی نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کر رہے ہیں؟ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا، اور زندگی سے مراد دنیاوی زندگی، آسمان جو ہے، آسمان وہ انسانوں کے لیے نماز اور زکوٰۃ کی جگہ نہیں، وہاں کس کو زکوٰۃ دیں گے؟ فرشتوں کو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں تو جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تھے تب تک اللہ رب العالمین نے ان کو وصیت کی نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کی۔ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تب بھی یہ وصیت نافذ رہے گی، تب بھی وہ نماز کی پابندی کریں گے اور زکوٰۃ وغیرہ ادا کریں گے جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہیں گے۔ تو ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ وبرا بوالدتی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ والدین نہیں کہا، کیونکہ آپ کے والدین نہیں تھے، صرف آپ کی والدہ تھی، آپ کے والد نہیں تھے۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا، میں تم پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں ظلم کی طرف راغب کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے ظالم نہیں بنایا، بدبخت نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت، اور جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی اللہ رب العالمین کی سلامتی میرے اوپر نازل ہوئی۔ ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، جس دن میری وفات ہوگی، یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور جب وفات ہوگی، جب ان کی موت واقع ہوگی، اس وقت بھی سلامتی اللہ رب العالمین کی آپ کے ساتھ رہے گی۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی میدان محشر میں قیامت کے دن، اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے سلامتی میرے ساتھ رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہ عیسیٰ ابن مریم کا واقعہ ہے۔ قول الحق الذي فيه يمترون، اور یہ وہ حق بات ہے جس میں لوگ شک پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، بلکہ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مریم کے بیٹے، اور ان کے بطن سے ان کی ولادت ہوئی، وہ اللہ کے بیٹے نہیں۔ تو ظالم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹا بنایا، اس واقعے کی تردید اللہ رب العالمین نے یہاں پر کی۔ اور یہ وہ آیات ہیں سورہ مریم کی، وہ ابتدائی آیات جن آیات کی تلاوت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، جب حبشہ کی طرف مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی تھی، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا، اور وہ پوری حکومت عیسائی حکومت تھی۔ تو جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو مکہ کے کچھ لوگوں نے اپنے کچھ سرداروں کو تیار کیا اور ان کو حبشہ بھیجا تاکہ مسلمانوں کو وہاں سے نکلوایا جائے۔ جب وہ لوگ آئے اور نجاشی کے پاس آ کر کے ان لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں اور یہ بھاگ کر کے آپ کے یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں، لہذا آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان کو لے کر کے واپس چلے جائیں۔ نجاشی نے اجازت نہیں دی کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں آئے ہیں تو ہم کیوں تمہارے ساتھ جانے کے لیے کہیں، جو ہمارے ملک میں پناہ لے گا ہم اس کو پناہ دیں گے۔ دوسرے دن یہ لوگ پھر سازش کر کے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہماری بات ایسے نہیں بنے گی۔ ان مکہ کے سرداروں نے آ کر کے نجاشی کو کہا کہ یہ لوگ اس نبی کے خلاف غلط چیزیں بیان کرتے ہیں جس نبی کو آپ لوگ مانتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ لوگ بری بات کہتے ہیں یا غلط عقیدہ ان کا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لہذا آپ ان سے پوچھو۔ جب نجاشی کو یہ بات پتہ چلی تو دوسرے دن نجاشی نے تمام مسلمانوں کو جمع کیا، مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگ آؤ، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ چنانچہ تمام مسلمان اکٹھا ہوئے
اور نجاشی نے کہا کہ تم لوگوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ جس نبی پر ہمارا ایمان ہے تمہارا عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ چنانچہ یہ آیات پہلے نازل ہو چکی تھی، یعنی حبشہ کی ہجرت سے پہلے سورہ مریم کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صورت یاد تھی۔ جعفر بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ابتدا کی سورہ مریم کی تلاوت کی۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ، پھر حضرت مریم علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے تھے، اور سورہ مریم ایسی صورت بھی ہے نا کہ اگر آپ اس کو پڑھیں اور دلجوئی کے ساتھ پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، تو اس کے اندر ایک الگ ہی تاثر ہے، ایک الگ ہی اثر ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی بالکل عجیب سے ہیں۔ دوسری صورتوں میں نے جہاں تک محسوس کیا ہے، دوسری صورتوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں، سارا اللہ کا کلام ہے، ہر کلام میں حسن ہے، لیکن کچھ آیتوں سے زیادہ اثر رکھتی ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کا اثر زیادہ ہے بنسبت دوسری صورتوں میں، تو سورہ مریم بھی ویسی ہے۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جیسے جیسے سورت کی تلاوت کرتے جاتے تھے، ویسے ویسے وہ لوگ متاثر ہو کر کے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جتنے بھی اس کے دربار میں بیٹھے تھے، جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے بیان سے فارغ ہوئے اور یہ آیتیں مکمل کی آپ نے، تو دیکھا آپ نے سر اٹھا کر کے سارے لوگ رو رہے تھے، جتنے بھی پادری تھے، جتنے بھی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، سب رو رہے تھے، حتیٰ کہ نجاشی جو بادشاہ تھا اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے، اور اس نے یہ کہا تھا نجاشی نے کہ یہی وہ حق بات ہے جو حق بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پرانی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اسی بات کو ان لوگوں نے بیان کیا۔ چنانچہ ان لوگوں کو اس نے نجاشی نے، جو مکہ کے جو سردار آئے تھے، ان لوگوں کو واپس کیا اور مسلمانوں کو محفوظ کیا اور ان کو وہاں پر پناہ دی۔ تو یہ وہ کلام ہے یا یہ وہ حق بات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت عطا کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی معجزوں میں ہی گزری، پیدائش بھی معجزے سے ہوئی ہے اور پوری زندگی معجزہ رہا۔ آخر میں جب آپ اس دنیا سے گئے تو بھی آپ معجزاتی طور پر ہی اس دنیا سے گئے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے سارے معجزات آپ کو عطا کیے۔ ان معجزات کا تذکرہ اللہ نے سورہ مائدہ میں کیا، فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے عیسی ابن مریم، آپ میرے احسانات کو یاد رکھیے، جو ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اور آپ کی والدہ کے اوپر جو احسان کیا ہے اس کو یاد رکھیے۔ اذ ایدتک بروح القدس، ہم نے روح القدس کے ساتھ آپ کی مدد کی۔ روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو خاص طور پر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے معمور کیا ہوا تھا، یعنی ہمیشہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو معجزہ کیا عطا کیا؟ تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ پہلا معجزہ یہی تھا کہ آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے جبکہ آپ گود میں ہوں گے، اور جب آپ جوان ہوں گے تب بھی آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کو کتاب کا علم دیا۔ کتاب سے مراد وہی توریت اور انجیل جو کتابیں ہیں، آگے اس کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ والحکمہ، ہم نے آپ کو حکمت کی تعلیم دی۔ والتوراۃ والانجیل، توریت اور انجیل ہم نے آپ کو سکھایا۔ توریت کا مفہوم، توریت کی شرح، توریت کا مفہوم، صحیح مفہوم کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ علم اللہ رب العالمین نے دیا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، ایک معجزہ یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا کہ آپ مٹی کے پرندے بنائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے تھے۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا، اور اللہ نے حکم دیا کہ مٹی کا پرندہ بنانے کے بعد آپ اس میں پھونک ماریے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ، وہ کیا ہوگا، وہ حقیقی پرندہ بن جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، پھونک مارتے، وہ زندہ ہو جاتا تھا اور اڑنے لگتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِهِ، اسی طرح آپ کا ایک معجزہ یہ تھا کہ جو نابینا لوگ ہوتے تھے یا جن کو برص کی بیماری ہوتی تھی، سفیدی کی بیماری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو شفایابی عطا کرتے تھے۔ ان کے جسم پر آپ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ شفایاب ہو جاتے تھے۔ کوئی نابینا آیا جو پیدائشی نابینا، جس کو بینا کیا ہی نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں، آپ اس کے چہرے پر آپ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ شفایاب ہو جاتا تھا۔ برص کی بیماری، یہ برص کی بیماری بھی جانے والی بیماریوں میں سے نہیں ہوتی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو بھی شفایابی ملتی تھی۔ اور مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر نبی کو وہ معجزہ دیتا ہے جو اس کے ماحول کے مطابق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا بڑا رواج تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ
جادو سے زیادہ ریلیٹڈ تھا کہ وہ آپ اپنے عصا کو ڈالتے تھے، لاٹھی کو ڈالتے تھے، وہ اژدہا بن جاتا تھا، بڑے سانپ کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل جو فیلڈ ہے وہ بہت ترقی میں تھا، علم طب یعنی علاج کا جو شعبہ ہے وہ شعبہ کافی ترقی پر تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ماحول کے حساب سے آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ بڑے بڑے اطباء ان چیزوں کو نہیں کر سکتے، کوئی بھی اس طرح سے شفایابی نہیں دے سکتا۔ جو پیدائشی جو نابینا ہو اس کو کون آنکھیں لگا سکتا ہے، کون اس کو بینا کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے کرتا تھا۔ اسی طرح سے مردوں کو بھی زندہ کرنا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات میں سے، مردہ رہتا تھا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ یہ کہتے تھے اور وہ مردہ کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا تھا۔ ہمیشہ نہیں ہوتا تھا ایسا، لیکن ایسا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ بھی ثابت کیا کہ جہاں پر سارا میڈیکل آ کر کے عاجز آ جاتا ہے، وہاں سے اللہ رب العالمین کی قدرت شروع ہوتی ہے۔ مر گیا کیا کر سکتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر قادر، وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، وہی کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ مردوں کو بھی میری اجازت سے آپ زندہ کرتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور اللہ رب العالمین نے ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ جب بنی اسرائیل جب آپ کو تکلیف دینا چاہتے، آپ کو ایذا پہنچانا چاہتے، اس وقت اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو بھی اندھا کر دیتا تھا، ان کو بھی نظر نہیں آتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، تاکہ کوئی ان کو ایذا نہ پہنچا سکے، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ پوری زندگی آپ کی جو ہے معجزانہ طور پر گزری ہے۔ اسی طرح سے ایک معجزہ آپ کا یہ بھی ہے، سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ کی مجلس میں کون اپنے گھر سے کیا کھا کر کے آیا ہے وہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ تم کیا کھا کر کے آئے ہو، مجھے اس کا بھی علم اللہ رب العالمین نے عطا کیا، اور تمہارے گھر میں ابھی کیا کیا بچا ہوا ہے کھانے کے لیے، اس کا بھی علم اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہوا۔ تو یہ بھی ایک معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا تھا۔ تو بہت سارے معجزات اللہ نے آپ کو عطا کیے تھے۔ ان معجزات کو دیکھ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بہت سارے لوگ آئے، آپ کی نبوت کو تسلیم کیا، آپ کی باتوں کو سچ سمجھا، لیکن یہود جو تھے وہ شروع دن سے آپ کے مخالف رہے، یعنی یہود جو اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے وہ شروع دن سے آپ کے مخالف رہے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ من ذلک حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر زنا کی بھی تہمت لگائی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں یا سورہ نساء کے اخیر میں اس کا تذکرہ کیا، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ یہ لوگ مریم علیہ السلام کے خلاف ایک بہت بڑا بہتان باندھتے ہیں اور ان کی طرف ایک بہت بری چیز منسوب کرتے ہیں، اور بری چیز یہی ہے کہ مریم علیہ السلام کے اوپر زنا کی تہمت لگاتے تھے۔ تو یہود سب سے بڑے مخالف رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، اور پوری زندگی آپ کے خلاف وہ رہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اس دنیا سے اٹھایا گیا تو اس کا سبب بھی یہی یہود بنے۔ ہوا یوں کہ ان لوگوں نے جا کر کے بادشاہ کے سامنے چغل خوری کی غیبت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا اور بادشاہ کو بالکل آمادہ کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر۔ بادشاہ جو اس وقت کا تھا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دیا، چنانچہ ان یہودیوں کو بھیجا، یہ یہودی آئے، یہ میں بس اختصار کے ساتھ ہی واقعہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس واقعے کی اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن وقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے مختصر طور پر اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ یہودی آئے آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ بات بیان کی کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور ہم آپ کو ابھی اٹھانے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو تھے، حواری آپ کے اصحاب کو حواری کہا جاتا ہے، حواری کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ دھوبی کا معنی ہوتا ہے، قصار جس کو بولتے ہیں، یعنی دھوبی، جو لوگ کپڑا دھونے والے لوگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے زیادہ تر دھوبی لوگ ہی تھے، تو اس لیے ان کو حواری کہا گیا، اور پھر یہ آپ کے اصحاب، تمام اصحاب کے لیے حواریین کا لقب چل پڑا۔ چنانچہ جتنے بھی آپ کے حواری اس وقت موجود تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے لیے قربانی دے گا اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کو جنت عطا کرے گا۔ تو سارے لوگ موجود تھے، ایک نوجوان شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے قربانی دوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
چاہا کہ یہ نوجوان ہے اس کے جگہ پر کوئی اور آئے تو زیادہ بہتر ہے، چنانچہ آپ نے اس کو بیٹھا دیا. پھر آپ نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے لیے قربانی دے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کو جنت عطا کرے گا. چنانچہ دوبارہ بھی وہی نوجوان کھڑا ہوا، دوسرا کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا. 3 مرتبہ کہنے کے بعد جب تینوں مرتبہ وہی نوجوان کھڑا ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین میری شبیہ ڈالے گا، یعنی میری صورت اللہ رب العالمین تمہیں عطا کرے گا، اور پھر اسی صورت کی وجہ سے تمہیں لوگ قتل کریں گے، تمہیں لوگ ماریں گے. چنانچہ جیسے یہودی داخل ہوئے اس جگہ پر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، وہاں پر جب داخل ہوئے تو اللہ رب العالمین نے وہاں کے ایک روشن دان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور جو نوجوان جو شخص کھڑا ہوا تھا اس کو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت عطا کر دی، شبیہ عطا کر دی. اور جب اس کی شبیہ اس کو دی گئی، جب یہودی داخل ہوئے دیکھا کہ وہ شخص موجود ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شخص کو سمجھا اور اسی کو پکڑ کر کے قتل کر دیا، اور اس کو پھانسی بھی دی اور صلیب پر لٹکایا. یہیں سے وہ صلیب کا عقیدہ لوگوں نے اپنا لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی. اللہ نے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ان یہودیوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی ان کو پھانسی دی، ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے ایک تشبیہ بنا دی گئی تھی، ایک شبیہ بنا دی گئی. ولیکن شبہ لہم، اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین نے تو ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. اور اس چیز کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں بھی کیا، فرمایا اذ قال ومکروا ومکر اللہ، کہ ان یہود نے چال بازی کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی. ومکر اللہ، اور اللہ رب العالمین نے بھی اپنی تدبیر اپنائی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ رب العالمین بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا انی متوفیکا، کہ میں آپ کو وفات دوں گا، یعنی آپ کو تو وفات ہونے والی ہے، آپ کو موت آنے ہی والی ہے، آپ اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے، آپ کو وفات آئے گی، لیکن ورافعک الیہ، ابھی میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. ومطہرک من الذین کفروا، اور ان کافروں سے میں آپ کو پاک اور صاف کرنے والا ہوں. وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ آپ کی اتباع کریں گے ان کو ہمیشہ کافروں کے اوپر فوقیت دوں گا قیامت کے دن تک. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا. یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت میں یہ کہا کہ انی متوفیکا، میں آپ کو وفات دینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور میں آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف. تو یہاں سے بہت سارے لوگوں نے ایک غلط عقیدہ یہ گڑھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وفات ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے جو گئے ہیں زندہ ان کو آسمان پر نہیں اٹھایا گیا، بلکہ ان کے اوپر بھی موت آئی. اور ایسا عقیدہ رکھنے والے آج کے دور میں سب سے مشہور جو مسلمانوں میں ہیں، جن کو مسلمان سمجھا جاتا ہے، وہ قادیانی ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے. ان لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور ان کی دلیل یہی سورہ آل عمران کی آیت انی متوفیکا، کہ میں آپ کو وفات دینے والا. حالانکہ متوفیکا جو ہے، متوفیکا کا معنی ہمیشہ وفات دینے کے، موت دینے کے نہیں آتا. متوفیکا ایک ایسا لفظ ہے جس کے کئی معنی قرآن کریم میں آئے ہیں. توفا کا معنی ہوتا ہے پورا، ایک معنی پورا لے لینا اپنی طرف. تو ایک معنی یعنی متوفیکا کو اگر سمجھا جائے تو متوفیکا کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل طور پر اپنی طرف اٹھا لیا. تو متوفیکا کا معنی موت ہی ہے، ایسا لازم اور ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ زمر کے اندر اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ رب العالمین ان جانوں کو وفات دیتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، جو مرنے والے ہوتے، یعنی جو مرنے والی جو روحیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ان کو موت دیتا ہے. والتی لم تمت فی منامها، اور جو مرنے والی روحیں نہیں ہوتی ان کو ان کے خواب میں اللہ رب العالمین وفات دیتا ہے، ان کی نیند میں اللہ وفات دیتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ موت کے لیے بھی اللہ نے توفا کا لفظ استعمال کیا، اور نیند یعنی جو ہم نیند لیتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے توفا کا لفظ استعمال کیا. حالانکہ جو نیند ہوتی وہ موت نہیں ہوتی، موت کے مشابہ ضرور ہوتی لیکن وہ موت نہیں ہوتی. موت الگ چیز ہے اور نیند الگ چیز ہے. تو اللہ رب العالمین نے نیند کو بھی توفا کے لفظ سے تعبیر کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ توفا جو ہے وہ ہمیشہ موت کے معنی میں نہیں آتا. یہ چیز میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ فتنہ
آج کل بڑھتا جا رہا ہے، اور اولڈ سٹی میں یا اولڈ سٹی کے بعض علاقوں میں ایک شخص ہے، اس کا نام میں یہاں پر ذکر نہیں کروں گا، اس شخص نے یہ فتنہ پھیلایا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے اور ان کو وفات کے بعد ہی ان کو اس دنیا سے لے جایا گیا۔ حالانکہ اس کا یہ عقیدہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے، مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں زندہ ان کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تو جس علاقے میں یہ فتنہ پھیل رہا ہے، وہاں کے بعض لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا ابھی چند مہینوں قبل، 2-3 مہینے قبل، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس فتنے کی تردید ہونی چاہیے۔ تو ان کے اس کی تردید میں نے ایک کتابچہ لکھا ہے، تقریباً 25 سے 30 صفحات کا ہے۔ تو وہ لوگ اس کتاب کو چھپوانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور کمپوزنگ بھی ہو چکی ہے اس کتاب کی، اور بہت جلد وہ لوگوں کے سامنے وہ کتاب آنے والی ہے۔ اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ یہ جو آیت ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، تفصیل کے ساتھ میں نے مفسرین کے کیا اقوال ہیں اور اس کا صحیح مفہوم اس آیت کا کیا ہے، اور کیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی یا نہیں ہوئی، وہ سارا تفصیلی کلام میں نے اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہاں پر یہ جاننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اجماعی طور پر زندہ آسمان کی طرف اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا تھا، ان کی وفات اب تک نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائی جو تھے، عیسائی مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی جو تھے وہی اللہ تھے، یعنی وہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اس دنیا میں نازل ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ تھے۔ اور پھر ایک دوسرا فرقہ یہ ہوا جن کا یہ ماننا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود اللہ تو نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں اللہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، اور ان 3 میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان کے اس عقیدے کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ لوگ بھی کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 میں کے تیسرے ہیں، یعنی بعض عیسائیوں کے بعض فرقوں کے یہاں 3 چیزیں مل کر کے اللہ بنتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ الاب، باپ، اور باپ سے مراد وہ جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ باپ اسی کو سمجھتے ہیں، اور بیٹا سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، یہ تینوں مل کر کے ایک معبود بنتے ہیں یا ایک اللہ بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے عقیدے کی بھی تردید کی، فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 میں کے تیسرے ہیں، وہ بھی کفر کرنے والے ہیں۔ تو بہت شدید اختلاف ہوا، ان میں ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حق پر تھا، اور وہ یہ مانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لیکن یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے والے لوگ تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ ماننے والے لوگ تھے، ان لوگوں کی اکثریت ہوگی، یہ لوگ زیادہ ہو گئے، اور جو حق والا فرقہ تھا ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے، وہ مائنورٹی کا شکار ہو گیا، اقلیت کا شکار ہو گیا، اور وہ اتنے کم ہو گئے کہ ان کو اپنی جان بچانے کے لیے جنگلوں کی طرف بھاگنا پڑا، اور وہ لوگ جنگلوں کی طرف بھاگے، اور پھر وہ ایسے جنگلوں میں جا کر کے ان کی نسل ختم ہو گئی، وہ لوگ ختم ہو گئے کہ بعد میں چل کر کے عیسائیوں میں کوئی ایسا عقیدہ رکھنے والا رہا ہی نہیں جو یہ مانے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ان میں سے جو لوگ ان کی فکر سے متاثر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے نبی بن کر کے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فوراً قبول کر لیا، یعنی جن کے اندر وہ فکر تھی، جو صحیح فکر تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ورنہ شرک کا جو عقیدہ تھا یہ پورے عیسائیوں میں رائج ہو گیا تھا۔ عیسائیوں میں مختلف فرقے ہوئے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، 71 فرقوں میں، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوئی۔ تو 72 فرقے عیسائیوں کے بھی ہوئے۔ ان میں سے جو مشہور فرقے ہیں وہ 3 فرقے ہیں۔ ایک فرقہ ہے کیتھولک فرقہ ہے جو آج کے دور میں پایا جاتا ہے، دوسرا فرقہ ہے آرتھوڈاکس جس کو بولتے ہیں، اور تیسرا جو فرقہ ہے وہ پروٹسٹنٹ کا فرقہ ہے۔ یہ 3 فرقے بہت مشہور ہیں جو آج کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، اور ان کا الگ الگ ان کے عقیدے ہیں اور الگ الگ ان کے رسومات بھی ہیں۔ کیتھولک جو ہیں وہ ان کا آج کے دور کے حساب سے جو انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے کہ وہ جو اللہ کا جو تصور ان کے یہاں ہے وہ باپ اور بیٹا مل کر کے،
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اللہ کو اب یعنی باپ مانتے ہیں، اور یہ دونوں مل کر کے معبود ہیں، اور ان دونوں میں کوئی کسی سے افضل نہیں، یعنی بیٹے کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو باپ کو ہے، اور باپ کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو بیٹے کو بھی. اور ان لوگوں کے یہاں عرش پر ایک کرسی میں اللہ بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ایک کرسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، اور یہ سب سے بڑا فرقہ سمجھا جاتا ہے. اور ان کے مشہور عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے یہاں بہتا ہوا خون بھی حلال ہے، حرام نہیں ہے. ہمارے یہاں بہتا ہوا خون کیا ہے؟ حرام ہے. ان کے یہاں وہ چیز حلال ہے. اسی طرح سے ان کے یہاں جو طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق ان کے یہاں حرام ہے. کسی بھی صورت میں آپ طلاق نہیں دے سکتے، یعنی کسی خاتون سے اگر آپ کی شادی ہو گئی تو کچھ بھی ہو جائے وہ خاتون آپ کی ہی زوجیت میں رہے گی، وہ آپ کے زوجیت سے الگ نہیں ہو سکتی. ان لوگوں کا ایک پوپ ہے جو مرکزی پوپ کا کردار ادا کرتا ہے، اور وہ اٹلی میں واٹیکن سٹی میں رہتا ہے، اور اسی پوپ کی طرف جتنے بھی کیتھولک فرقے کے ماننے والے لوگ ہیں سارے لوگ اسی کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. اس کی طرف سے جو فرمان صادر ہوتا ہے اسی فرمان کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتی ہے. سب سے بڑا فرقہ ہے. دوسرا فرقہ جو ہے وہ پروٹسٹنٹ کا فرقہ ہے. یہ فرقہ تقریباً آج سے 400-500 سال پہلے وجود میں آیا ہے، اور اس کو وجود میں لانے والا ایک شخص ہے جس کا نام ہے مارٹن لوتھر. یہ شخص یہ بھی عیسائیوں کا ایک عالم تھا، اور اس نے بہت ساری اصلاحات کی، یعنی بہت ساری اچھائیاں کی. ان اصلاحات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے سب سے بڑی چیز یہ کہی کہ انجیل جو ہے وہ صرف یہ جو پوپ ہیں یا جو کنیسے کی یعنی چرچ کی جو حفاظت کرنے والے جو علماء ہیں، یہ صرف علماء کی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، عوام بھی پڑھ سکتی. جیسے ہمارے مسلمانوں میں یہ مشہور کیا گیا نا جو قرآن کریم سمجھ نہیں سکتا عام انسان، حدیثوں کو عام انسان نہیں پڑھ سکتا، عیسائیوں کے یہاں بھی وہ چیز ہے. تو یہ جو مارٹن لوتھر تھا اس نے آ کر کے کہا کہ نہیں، انجیل ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، عوام بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ان کی بھی سمجھ میں آنے والی چیز ہے. تو اس نے یہ ایک بڑی چیز ہے عیسائیوں کے درمیان لائی، اور یہ چیز بہت پسند آئی بہت سارے لوگوں کو. اسی طرح سے اس نے ایک اور بڑی تبدیلی یہ کی کہ جو چرچ میں جو تصویریں لگائی جاتی ہیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا مجسمے جو بنائے جاتے ہیں یا حضرت مریم علیہ السلام کے ہوں، ان تصویروں اور مجسموں کی مخالفت کی. اور اس نے کہا کہ یہ شرک ہے، اور واقعی وہ شرک ہے. اسلام کے ناحیے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ شرک ہے. اور جو پروٹسٹنٹ کے جو ماننے والے لوگ ہیں، اس فرقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے یہاں چرچ میں مجسمہ نہیں ہوتا، اور ان کے یہاں چرچ میں تصویریں بھی، پکچرز بھی نہیں ہوتے ہیں. اور یہ لوگ مختلف علاقوں میں یعنی جرمنی میں، UK میں، یورپ کے بہت سارے ممالک میں اور امریکہ کے بہت سارے علاقوں میں یہ لوگ پائے جاتے ہیں. تیسرا جو فرقہ ہے آرتھوڈاکس، یہ بھی ان کا بھی ایک عقیدہ ہے، اور ان کے یہاں جو روح القدس ہے وہ اللہ ہی ہے، یعنی باپ جو ہے وہ روح القدس ہے، اور یہ سب معاون ہیں، یعنی بیٹا جو ہے باپ کی مدد کرنے والا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں یہ سب کے سب جتنے بھی فرقے ہیں نا، یہ ٹرینٹی کے عقیدے میں ملوث پائے جاتے ہیں، تثلیث کے عقیدے میں یہ سارے فرقے ملوث پائے جاتے ہیں. ان کا بھی ان کا کوئی مرکزی پوپ نہیں ہے، یعنی کوئی مرکزی عالم نہیں. ہر کنیسے کا عالم ہی ان کے یہاں خود مختار ہوتا ہے، وہ جو فیصلے کرتا ہے اپنے کنیسے کے لحاظ سے وہ فیصلے سارے لوگ مانتے ہیں. اور یہ لوگ بھی ایک بڑی تعداد رکھتے ہیں، یورپ میں، ایسٹ یورپ میں ہیں، رشیا میں، اور عرب کے بعض ممالک میں اسی فرقے کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو یہ مختلف فرقوں میں تقسیم ہوئے، لیکن یہ مشہور فرقے آج عیسائیوں کے یہاں ان سارے لوگوں کے یہاں تثلیث کا عقیدہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا وہ جامع ہے. اور اللہ رب العالمین نے عقید تثلیث کی بڑی سخت مذمت قرآن کریم کے اندر کی. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، کہ اے لوگوں تم لوگ یہ مت کہو کہ اللہ تین ہے. اللہ نے اس سے پہلے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو. ان لوگوں نے غلو کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا مقام دیا، اور بڑا مقام دے کر کے ان کو بیٹا قرار دے دیا، اور اس سے بھی بڑا مقام دے کر کے ان کو اللہ قرار دے دیا. تو غلو سے اللہ رب العالمین نے منع کیا اور کہا کہ ولا تقولوا ثلاثہ، ثلاثہ مت کہو کہ تین ہے معبود، یہ مت کہو. انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے جو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کی پرورش کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے مختلف آیات میں قرآن کریم کے اس عقیدے کی تردید کی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
یہ چند باتیں تھیں جو ضروری تھیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں شرک سے محفوظ فرما، الہ العالمین جو باطل فرقے ہیں ان کے بطلان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جو لوگ بھی گمراہ ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، الہ العالمین ہم سب کو دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، لوگوں تک صحیح علم پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔